السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ریئل لائف ہانٹڈ سٹوریز نریٹ کیا کروں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ ہماری باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ ریئل لائف ہانٹڈ سٹوری کہیں نہ کہیں میری اپنی ہی زندگی کے ساتھ جڑی ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دوستو، ہم سب اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ننیال گئے۔ دوستو، وہاں پر میری 3 سے 4 کزنز ہیں جو کہ میری ہم عمر ہیں۔ ہم سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ہر سال یہی چھٹیوں کے دن ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اکٹھا کرتے ہیں۔ دوستو، معمول کے مطابق ہم لوگ ننیال پہنچے، 2-3 دن وہاں سٹے کیا۔ اس کے بعد ہم سب کزنز کا پلان بنا کہ کیوں نہ ہم سب کزنز مل کے کہیں چلیں۔ دوستو، ہمارا سارا پلان مکمل ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر والوں نے عین ٹائم پر بولا کہ کسی بھائی کو ساتھ لے جاؤ اور اکیلے مت جاؤ، کیونکہ لڑکیوں کا رات میں سفر کرنا کچھ ٹھیک بات نہیں۔ دوستو، ہم اس بات پر اٹل رہے کہ ہم لوگ اکیلے ہی جائیں گے، اور ہم نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور ہم اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں ہم نے جانا تھا وہ جگہ 4 گھنٹے کی دوری پر تھی۔ دوستو، ہم لوگ قریباً رات کے 9:45 کے قریب گھر سے روانہ ہوئے۔ ہمیں راستے سے کھانے پینے کا بھی کچھ سامان لینا تھا۔ دوستو، یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ڈرائیو میری کزن ہی کر رہی تھی۔ اب ہم راستے میں ایک شاپ پر رکے کہ وہ دکان والا ہم سے پوچھنے لگتا ہے، بیٹا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو اور کیا اکیلے جا رہے ہو؟ اتنے میں میری کزن بولتی ہے، جی ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ سن کر اب کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ رات کے اس پہر اکیلی بچیاں اس راستے سے نہ جائیں۔ اتنے میں ہم اس آدمی کی بات کو رفع دفع کر کے پھر سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ ہمارا سفر اب تک بہت اچھا جا رہا تھا اور ہم بہت انجوائے کر رہے تھے کہ اگلے ہی پل ہم ایک ایسی عجیب سڑک پر چڑھے جسے دیکھ کر ایک عجیب قسم کا خوف آ رہا تھا، اور اس راستے پر ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ اگر کوئی گاڑی گزرتی بھی تو بہت ٹائم بعد۔ سفر جاری رکھا کہ اتنے میں ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 19-20 سال تھی، وہ اچانک سے ہماری گاڑی کے بالکل سامنے آ گیا۔ میری کزن نے جلدی سے ہینڈ بریک کھینچی اور وہ غائب ہو گیا۔ اب ہم سب بہت گھبرا گئے اور ہمیں اس وقت کچھ سمجھ نہ آیا اور ہم نے جلد بازی میں بس وہاں سے گاڑی بھگائی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب ہمارے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا، لیکن اب ہم اس جگہ سے 15-20 منٹ دور آ چکے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی بیچ سڑک پر چلتے چلتے رک گئی۔ اب ہم سب نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور میری وہ کزن جو ڈرائیو کر رہی تھی اس نے بولا، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا۔ اتنے میں وہ نیچے اترتی ہے اور بونٹ کھول کر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اوور سپیڈ کی وجہ سے ان کی گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ اب وہ آ کر گاڑی میں بیٹھتی ہے اور بولتی ہے کہ اوور سپیڈ کی وجہ سے گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ یہ سب سن کر ہم اور گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک تو راستہ اتنا سنسان اور عجیب، اور اوپر سے ہیں بھی اکیلے، اور آس پاس کوئی شاپ بھی نہیں۔ اب ہم چپ چاپ بس اپنی گاڑی کو لاک کر کے اس میں بیٹھے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پلیز ہماری گاڑی ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے وہ لڑکا اور اب یہ گاڑی کا خراب ہو جانا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب ہمارے دل میں خوف کا عالم بڑھتا جا رہا تھا، اور ہم ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے تھے جہاں پر نہ سگنلز تھے، نہ کہیں آس پاس کوئی ٹک شاپ جہاں سے ہمیں کوئی ہیلپ مل سکتی۔ کہ اتنے میں میری ایک کزن کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم گاڑی سے اتر کے دیکھیں، میں بھی ہمیں کوئی ہیلپ مل جائے۔ اب ہم 4 کزنز گاڑی سے نیچے اتری، اور اب ہم کیا دیکھتی ہیں کہ ہر طرف گھپ اندھیرا ہے اور ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، بس بیچ میں یہ سڑک جا رہی ہے۔ دوستو، ہم سب ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں
دل میں خوف بہت تھا، لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھے۔ ہم چلتے ہی جا رہے تھے کہ آگے ہمیں ایک نوجوان لڑکا نظر آیا اور ہمارے دل میں ایک امید جاگی اور ہم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اب ہم اس کے قریب پہنچے اور اس کی پیٹھ ہماری طرف تھی۔ ہم نے اسے بولا، بھائی بات سنیں، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم نے پھر سے بولا، بھائی بات سنیں، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہماری ہیلپ کر دیں۔ وہ آگے سے بولنے لگا، تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کا انداز بے حد عجیب تھا۔ اس نے ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھا اور اس نے غصے سے کہا، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ بھائی ہم کیسے چلے جائیں؟ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے ہم آپ سے ہیلپ مانگنے آئے ہیں۔ پلیز ہماری کوئی ہیلپ کر دیں، یہاں پر سگنلز بھی نہیں آ رہے کہ کسی کو کال کر سکیں۔ اب وہ ایک عجیب انداز میں مڑتا ہے اور ایک عجیب بہت ویئرڈ سی اسمائل دیتا رہا۔ وہ ایک عام اسمائل نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر ہم سب بہت ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ جیسے ہی ہم بھاگے وہ اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ دوستو، ہم جیسے ہی گاڑی کی طرف بھاگے، ہم نے کیا دیکھا کہ ہماری گاڑی کے بالکل پاس اسی عمر کا ایک لڑکا کھڑا ہے جو بالکل اس کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ بھی اسی طرح ویئرڈ اسمائل پاس کرنے لگا۔ ہمیں دیکھ کر یا اللہ، اب ہم سڑک کے بیچ میں رک گئے اور بے حد ڈر گئے اور چیخنے لگے کہ کون ہو تم لوگ اور ہنس کیوں رہے ہو؟ اتنے میں وہ لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم جلدی سے بھاگ کر گئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھے اور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب ہماری گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور شکر پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلے 2 لڑکے تھے اب وہ 4 ہیں اور وہی کریپی اسمائل دے رہے ہیں۔ ہم لوگ جلدی سے اپنی گاڑی وہاں سے نکالتے ہیں۔ دوستو، ہماری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ ہم صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، یا اللہ بچا لے۔ وہ 4 لڑکے اب بھی ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ان کی کریپی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی۔ ہم فل سپیڈ میں گاڑی بھگائی جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، کچھ سیکنڈ بعد میری کزن چیخی، یہ روڈ، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پہلے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ اور اس دفعہ وہ 4 لڑکے سڑک کے بیچ میں کھڑے تھے۔ میری ڈرائیور کزن نے بریک مارنے کی کوشش کی پر بریک نے کام نہیں کیا۔ گاڑی ان کے اندر سے گزری، لٹرلی اندر سے، جیسے وہ ہوا ہو۔ پر جیسے ہی ہم گزرے، گاڑی کے اندر ٹھنڈی ہوا اور ایک بہت عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ میری بیک سیٹ والی کزن نے کہا، گائز ونڈو کے باہر مت دیکھنا، لیکن کیوریوسٹی میں ہم نے دیکھا اور ہمیں اپنے ریفلیکشن کے پیچھے وہ 4 چہرے دکھائی دیے ایگزیکٹلی ہمارے ونڈو گلاس میں۔ اوف دوستو، یہاں ہماری بس ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب گاڑی کے اندر گھس جائیں گے۔ ہم سب چیخنے لگے، دعائیں پڑھنے لگے، اور کچھ سیکنڈ بعد سب بلیک آؤٹ ہو گیا۔ وہ اچانک غائب ہو گئے اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو رہا ہے، اور ہم بس جیسے تیسے ہوٹل پہنچے۔ ہم فریش ہوئے اور سو گئے۔ یہ ٹرپ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک ٹرپ تھا، اور ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد کہیں اکیلے یوں ٹرپ پر نہیں جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ہاررز ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ریئل بیسڈ ہانٹڈ سٹوری کے ساتھ، اور اگر آپ لوگ بھی اپنے ساتھ کوئی گزرا ہوا ہانٹڈ ایکسپیرینس یا سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں اسے بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔